چنانچہ حدیث پاک سے ثابت ہوتا ہے کہ جو انسان حرام مال کماتا ہے اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کی اولاد کو نافرمان بنا دیتے ہیں۔ ہم آنکھوں کے سامنے مثالیں دیکھ سکتے ہیں، کتنے لوگ حرام کماتے ہیں اور ان کی اولادیں ان کے سامنے نافرمانی کرتی ہیں، پھر کہتے ہیں جی پتہ نہیں بچے افلاطون بن گئے ہیں، ہماری تو سنتا نہیں مانتا نہیں۔ بھئی تم اللہ کی نہیں سنتے اور مانتے، اولاد تمہاری کیسے سنے اور مانے گی؟ تو یقین ہو جانا۔ چنانچہ حدیث پاک سے ثابت ہوتا ہے کہ جو آدمی سود استعمال کرتا ہے اس کا مال برباد ہو جاتا ہے۔ ہم نے اس زندگی میں اپنی آنکھوں سے 20 بندوں کو بینکرپٹ ہوتے دیکھا۔ سود کا کام شروع کیا، کاروبار ہی ڈوب گیا۔ تو ان باتوں کا اس لیے یقین ہونا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے، یہ ہے خبر کا راستہ، پکی بات ہوتی ہے۔ میڈیکل کے میدان میں جب کوئی پیشنٹ ہاسپٹل میں لایا جاتا ہے نا اور کہا جاتا ہے جس کو بخار ہے، تو بخار کی کئی ریزنز ہوتی ہیں، وائرس ہو سکتا ہے، بیکٹیریا انفیکشن ہو سکتی ہے، ملیریا ہو سکتا ہے، کئی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ یہ جتنی مختلف پاسبلٹیز ہیں ان کو کہتے ہیں ڈفرینشل ریزنز، کہ یہ ممکنہ وجوہات ہو سکتی ہیں۔ پھر اس کا بلڈ ٹیسٹ کروایا جاتا ہے اور بلڈ ٹیسٹ سے فائنل پتہ چلتا ہے کہ نہیں یہ تو ملیریا تھا۔ اس کو کہتے ہیں ڈیفینٹ ریزن۔ ڈیفینٹ ریزن کے بعد ڈاکٹر کہہ دیتا ہے کہ جی اب یہ اس کا علاج ہے، کریں گے تو یہ ٹھیک ہو جائے گا، اور وہ آدمی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح ہم نظر سے جو دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ ڈفرینشل ریزنز ہوتی ہیں، لیکن جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلا دیا وہ ڈیفینٹ ریزن ہوتی ہے، پکی بات ہوتی ہے۔ مسلمان ہونے کے ناطے اس کے اوپر ہمارا پکا بھروسہ ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے۔